آغاز میں ہی بات کرتے ہیں عمران خان کی، جو کہ کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف توسیع کی تجویز فوری انتخابات سے مشروط کر دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ نئی حکومت منتخب ہونے تک مؤخر کیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے قوم کو ستمبر میں احتجاج کرنے اور باہر نکلنے کی کال دے دوں گا۔ چند لوگ اپنی مفادات کی خاطر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد سے عدم استحکام آئے گا۔ صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، کل انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے تب تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی آرمی چیف رہ دینے دیا جائے، کیونکہ نئی حکومت جو منتخب حکومت آئے گی یہ اس کے ثوابدید ہے کہ وہ جو بھی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرتی ہے۔ اور آج جب عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق کوئی بات نہیں کی ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف کی توسیع کی تجویز فوری انتخابات سے مشروط کر دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ نئی حکومت منتخب ہونے تک مؤخر کیا جائے۔ اسی پر شہراز احمد شرازی سے بات کرتے ہیں۔ جی شہراز۔ جی بالکل فضا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے آج صحافیوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کبھی نہیں کی۔ میں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی بات کی ہے اور نئے آرمی چیف کو انتخابات کے بعد جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے قوم کو جو ہے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کی کال بھی دی اور کہا کہ اسی مہینے میں اپنے تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو کال دوں گا کہ وہ گھروں سے باہر نکلے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ فوج میں نے میرٹ کی بات کی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آئی ایس پی آر نے کیوں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آرمی اور زرداری کو جو ہے ملک کے اہم عہدوں پر لوگوں کو منتخب وہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو آرمی چیف بنایا جائے، میں نے ہمیشہ کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھی نہیں ہوا۔ مشرف کا دور جو تھا وہ آج کے مقابلے میں لبرل تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مارچ تک جو ہے انتخابات کرایا جائے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے ملک کو تباہی کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے سوال کیا کہ پنجاب میں جو ہے تحریک عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو 21 ایم پی ایز ہے وہ الگ سائٹ پہ چلے جائیں گے یا پھر غیر حاضر ہوں گے، تو اس پر کیا حکمت عملی تیار کی ہے، کیسے کریں گے تمام تر معاملات کو۔ تو اس پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو عدم اعتماد سے پنجاب میں عدم استحکام جو ہے فضا اس طرف جائے گی، اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں جو ہے افراتفری مچ جائے گی، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو ذاتی مفادات کے لیے ایسا کام کریں گے۔ جی شہراز صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیا جو بھی آج ملاقات میں عمران خان کی گفتگو ہوئی، لیکن کیا یہ ایک طرح سے یو ٹرن تھا؟ کیا کل والی بات پہ یو ٹرن تھا؟ اس سے پہلے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو بہت متنازع بناتے رہے ہیں، اور ابھی حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ جان بوجھ کے عمران خان ایک پروپیگنڈے کے تحت آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع کر رہے ہیں۔ دیکھیے فضا، آج کی جو صحافیوں سے ملاقات تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ جو کل انٹرویو میں یہ تاثر دیا گیا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی بات کی، تو اسی حوالے سے جو ہے آج صحافیوں سے ملاقات کی، اور ان میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں نے کبھی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، بلکہ میں نے بات کی نیا آرمی چیف کی تعیناتی کی، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ انہوں نے انتخابات سے مشروط کر دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ عام انتخابات میں ہے اور فوری انتخابات میں ہے۔ اگر ماضی کے اوراق پر کر دے گے فضا، تو ماضی میں بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ایسے بیانات دیے ہیں، اور 2022 میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تھی۔ تو اس طرح کے جو بیانات تھے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے ماضی میں بھی دیتے آئے ہیں، اور آج انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں نے کبھی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، میں نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی، اور میں نے کہا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہو وہ میرٹ پر ہو، لیکن
زرداری اور نواز شریف کو حق نہیں کہ وہ آرمی چیف کو تعینات کرے اور پوری انتخابات جو ہے وہ کرایا جائے اور اس کے بعد جو ہے نئے آرمی چیف تعینات کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شراز. آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. عمران خان کے جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اور عمران خان کے آرمی چیف کو توسیع دینے سے متعلق اس بیان پر حکومت کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں گر چکے ہیں. آرمی چیف کی تقرری کو الیکشن اور سیاست سے نتھی کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں سربراہ پی ٹی آئی کی جتنی حیثیت ہے اتنی بات کریں. اور خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وہ پہلے گالیاں دیتے ہیں پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں. ارکان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے یو ٹرن پر سخت رد عمل دے دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا عمران خان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں. وہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے تھے، ان کے سر سے ہاتھ اٹھا تو اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی. یہ عمران خان کی ذہنی اور سیاسی پسماندگی کو ظاہر کرتا ہے. وزیر ریلوے نے بھی عمران خان کو ریڈار میں رکھا. کہا وہ غیر سنجیدہ شخص ہیں، پہلے گالیاں دیتے ہیں پھر پاؤں پڑتے ہیں، خود کو عدالتوں سے بالا تر سمجھتے ہیں. ایک طرف امریکہ کو گالیاں نکالتا ہے، دوسری طرف ان کے پاؤں پڑ جاتا ہے. اس کا پرانا یہ سٹائل ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. سربراہ تحریک انصاف کو جھوٹا، انا پریس اور خود غرض قرار دیتے ہوئے کہا عمران خان کی جتنی حیثیت ہے اتنی بات کیا کریں. وہ فراگوگی اور بشرا بی بی کے لیے این آر او مانگ رہی ہیں. ان کا مقصد کوئی الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے. جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان نے کل ملک کے سیاسی مستقبل اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک عملی فارمولہ پیش کیا ہے. انتخابات کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سٹیٹس برقرار رکھا جا سکتا ہے. اس فارمولے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ملک کی اقتصادی حالت مزید سیاسی عدم استحکام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں عمران خان کسی کو ہراساں نہیں کر رہا بلکہ عمران خان کا معمولی سا مطالبہ ہے کہ بس انتخابات کرا دیں. آصف زرداری آرمی چیف کی تقرری کا اہل ہی نہیں ہے. عمران خان نے ڈکٹیٹ کی نہیں بلکہ میرٹ کی بات کی ہے. اور اب سیلاب اور اس سے متعلق خبریں. تو سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران 20 بچوں سمیت 44 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. منچر جھیل کے پانی نے سہون میں بستیاں اجاڑتی ہیں. سیلاب دادو کے قریب پہنچ چکا ہے. دادو میں نقصان کم کرنے کے لیے بند پر کام تیزی سے جاری ہے. سیلاب زدہ علاقوں میں گیسٹرو، ڈائریا اور جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگی ہیں. بچوں اور خواتین سمیت لاکھوں افراد بیمار ہیں. سندھ کے علاقے کوٹ ڈی جی میں گیسٹرو کی وبا بے قابو، 2 بچے دم توڑ گئے. سندھ میں سیلاب کم نہ ہو سکا. منچر جھیل کے پانی نے سہون میں تباہی مچا دی. 500 سے زائد دیہات زیر آب. سہون میں متاثرین امداد کے منتظر. دادو اور بھان سعید کو ممکنہ سیلاب سے بچانے کی سر توڑ کوششیں. شہر کے تحفظ کے لیے رنگ بند پر کام آج بھی جاری رہا. سیلاب شہر کے قریب پہنچ چکا ہے. حیدرآباد میں متاثرین کے لیے قاسم آباد میں قائم ریلیف کیمپ میں بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں. ادھر کوٹ ڈی جی میں سیلاب نے گھر چھوڑا نہ ٹھکانا. متاثرین اب بن رہے بیماریوں کا نشانہ. کوٹ ڈی جی میں 2 بچے گیسٹرو سے انتقال کر گئے. اب تک 15 افراد گیسٹرو سے جان کی بازی ہار چکے ہیں. بدین میں سیلابی پانی بڑھنے پر آبادی کے زیر آب آنے کا خدشہ. انتظامیہ نے انخلا کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا. علاقے خالی کرانے کے اعلانات شروع کر دیے. میرپور خاص میں شہر سمیت ضلع بھر کی شاہراہیں بھی مکمل تباہ. بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے. ادھر نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں قومی شاہراہ پر 5 سے 6 فٹ سیلابی پانی جمع. پشاور سے کراچی جانے والی ٹریفک کو گزرنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں. دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. سیلابی پانی کچھے کے علاقوں اور آبادیوں میں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے. محکمہ آبپاشی اور انتظامی افسران سیلابی پانی سے متاثر ہونے والوں کو نہ تو ریسکیو کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں. وہاں کے متاثرین کہتے کیا ہیں بتائیں گے ناصر شیخ. دریائے سندھ کوٹری بیراج پہ بدستور اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اس وقت جو ہے یہاں پانی تقریباً 6 لاکھ کیوسک ہے. میں اس وقت موجود ہوں جام شورہ بائی پاس پر اور یہاں جو ہے وہ قریبی آبادیاں ہیں. جام شورہ کی جو کچے کے علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. ان میں جھگیوں میں پانی جانے کی وجہ سے ان کا قیمتی سامان بھی خراب ہوا ہے. کہ جام شورہ جو ہے وہ اس وقت تک بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. اس لیے بھی خراب ہے کہ کچے کے علاقے بدستور جو ہے وہ پانی کی زد کے اندر ہیں. گو کہ پانی اب جو ہے وہ سمندر کی طرف جا رہا ہے لیکن منچر جھیل سے چھوڑے جانے والے پانی
کی شرح تقریباً جو ہے وہ برابر ہے، اس لیے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کم نہیں ہو رہا۔ محکمہ آبپاشی کے افسران کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے اندر یہ جو ہے پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ جام شوروں کے اندر پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک لوگوں میں خوف ہراس پایا جاتا ہے۔ جی، میرپور خاص میں لاکھوں لوگ متاثر ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی امداد سے یہ لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید بتائیں گے بلال محمود۔ جی بالکل، بارشوں اور سیلاب کے باعث لاکھوں لوگ دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میرپور خاص ضلع کے اندر مسلسل بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، جو کہ اب مختلف سڑکوں کے اوپر مختلف ریلیف کیمپوں کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حسین بخش مری موجود ہیں۔ سر ہمیں بتائیے گا، ہماری جو تحصیل ہے حسین بخش مری، اس میں جیسے ہی بارشیں شروع ہوئی تھیں تو ہم نے 13 کیمپس بنائی تھی، ریلیف کیمپس۔ تو ابھی جیسے بارشوں کا سلسلہ کچھ تھم گیا ہے تو کافی لوگ چلے گئے ہیں، مگر شہر کی جو ریلیف کیمپس ہیں وہ ہماری ہیں ابھی بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ایک ریلیف کیمپ ہے جہاں پہ ہم ان کو یہاں پہ صبح شام کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میڈیکل کی ٹیمز ہیں وہ آتی ہیں، فیمیگیشن وغیرہ یا دوسرے جو بھی ان کے مسائل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرپور خاص ضلع کی مختلف تحصیلیں اس وقت زیر آب آئی ہوئی ہیں، جس کے اندر جھڈو شامل ہے، ٹنڈو جان محمد، ڈگری، کوٹ غلام محمد۔ ان تحصیلوں سے پانی کی نکاسی کے لیے اب تک کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح لوگ سڑکوں کے اوپر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں، گورنر ہاؤس اور ریڈ زون سمیت کئی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ احوال بتائیں گے نسیم عادل۔ دیکھیں، کراچی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور کل بھی کراچی میں بارش ہوئی تھی اور آج دوپہر 2 بجے کے بعد کراچی میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، اور بارش کے بعد کئی علاقے جو ہیں جو کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، اور جو سڑکیں ہیں جو ماضی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں وہ ابھی ویسی کی ویسی ہیں۔ میرے عقب میں میرے کیمرہ راہل آپ کو دکھائیں گے، یہ کچھ فاصلے پہ گورنر ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ میرے رائٹ سائڈ پہ ڈی آئی جی آفس ہے اور سی پی ایل سی کا آفس ہے۔ یہ روڈ یہاں پہ پانی تو کم ہے، لیکن یہ روڈ جو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ٹریفک کی روانی یہاں پہ معطل ہو رہی ہے، جو اپنا روانی متاثر ہو رہی ہے، جس کے سبب لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں 2 مہینے سے بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو سڑکوں کی اثر کاری ہے اس کا کام نہیں ہو سکا ہے۔ جی ٹھیک، اور سندھ میں سیلاب سے 638 اموات ہو چکی ہیں۔ ریسکیو اور ریلیف کے بعد ابھی بحالی کا کام جاری ہے۔ سندھ حکومت نے 3,63,000 خاندانوں کو راشن بیگز تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کام نہ کرنے والے افسران معطل نہیں بلکہ سیدھا گھر جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی نشانے پر رکھا اور کہا عمران خان جو سازش کر رہے ہیں وہ اسرائیل اور بھارت نے بھی کی۔ عمران خان اور اس کے ہواری ایک گھناؤنی سازش کے تحت پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ حکومت ناکام ہو۔ یہ لوگ بے یار و مددگار جو سب کشتیوں میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو جو پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ ان کو کوئی بھی بین الاقوامی امداد نہ مل سکے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف توسیع کی تجویز فوری انتخابات سے مشروط کر دی ہے۔ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ نئی حکومت منتخب ہونے تک مؤخر کیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قوم کو ستمبر میں احتجاج کرنے اور باہر نکلنے کی کال دوں گا۔ چند لوگ اپنی مفادات کی خاطر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد سے عدم استحکام پیدا ہو جائے گا۔ شراز ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شراز بتائیے گا، عمران خان نے آج ایک نیا بیان دیا ہے، ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، ایک بار پھر سے انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، ابتداء چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے صحافیوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے یہ کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات جو ہے میں نے کبھی نہیں کی، اور میں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے آرمی چیف کو انتخابات کے بعد تعینات کیا جائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ میں نے ہمیشہ فوج میں محنت کی بات کی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ اس پر ISPR نے بیان کیوں دیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں جو ہے وہ آرمی چیف ہونا چاہیے, بلکہ میں نے ہمیشہ میئر کو ترجیح دی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف کو کوئی رائٹ نہیں, کوئی حق نہیں کہ وہ نئے آرمی چیف کو تعینات کرے. فل تو انتخابات کرایا جائے اور اس کے بعد جو ہے نئے آرمی چیف کو تعینات کیا جائے. میں بتا چلوں کہ اس ملاقات میں جب میں نے سوال کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے کہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اور مسلم لیگ کاف کے جو 21 MPAs ہیں وہ تو یا اس دن غیر حاضر ہوں گے یا پھر جو ہے دوسری طرف بچائے جائیں گے. تو کیا حکمت عملی آپ نے بنائی ہے ان تمام تر معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پنجاب میں عدم اعتماد سے جو ہے عدم استحکام آئے گا اور پنجاب میں افراتفری جو ہے وہ مچ جائے گی. یہ چند لوگ ہیں جو اپنی مفادات کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے جو ہے آج قوم کو حکومت کے خلاف باہر نکلنے کی سب سے بڑی کال دی ہے اور کہا ہے کہ اسی مہینے میں قوم کو حکومت کے خلاف جو ہے باہر نکلنے کی کال دوں گا. اور یہ بھی کہا کہ شراز یہ بتائے گا جو پنجاب حکومت کے حوالے سے جب انہوں نے کہا کہ عدم استحکام پیدا ہوگا تو کسی رپورٹر نے پوچھا کہ پھر PTI کی یا پھر مسلم لیگ کاف کی کیا حکمت عملی ہوگی, پلان B کیا ہوگا خود کو سیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں فضا, یہ سوال نیوز کی طرف سے تھا. میں نے یہ سوال پوچھا تھا خان صاحب سے کہ کیا حکمت عملی ہے, تو اس پر خان صاحب نے جو ہے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ عدم استحکام آ جائے گا, افراتفری مچ جائے گی, اور یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی مفادات کے لیے ایسا کر رہے ہیں. پلین کے بارے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس سوال کے بعد جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا موڈ تھا وہ کافی جو ہے ہمیں تھوڑا سا پریشان کن خان صاحب دکھائی دیے, کیونکہ اس سے قبل خان ایسا بھی تیسر ہمارا یہ کہا جا رہا تھا ان کی جانب سے کہ ہماری پنجاب میں حکومت ہے, ہماری سندھ میں جو ہے اس کے علاوہ ہمارے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, ہماری کشمیر میں اور GB میں حکومت ہے. لیکن جب بھی سوال کیا گیا تو اس کے بعد جو ان کا موڈ تھا اس میں تبدیلی ضرور جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ چند لوگ ہیں, اور ان سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں بہت جلد ان جو چند لوگ ہیں ان کے نام بھی میں سامنے لے آؤں گا کہ کون لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے جو پنجاب میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ذاتی مفادات کے لیے وہ پنجاب میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. جی فضا. ٹھیک ہے شراز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے جو گزشتہ روز بیان دیا تھا آج اس سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں کی ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے اندر عدم استحکام جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگلے چند دنوں میں پنجاب دوبارہ مسلم لیگ نون کے پاس آ رہا ہے, یہ کہتے نظر آ رہے ہیں لیگی رہنما رانا مشہود, جنہوں نے تخت لاہور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اب اقتدار نہیں ملے گا, ڈنڈے پڑیں گے, جو مرضی کر لو, تمہارے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمبلی کا تقدس آپ پامال کرتے ہو اور پرچے ہم پر کاٹتے ہو, تمہارا ایک ایک جھوٹ قوم کے سامنے آ رہا ہے. آج ہم موجود ہیں, کرو ہمارا احتساب, لو ہمارا بیان, حقیقت لاؤ پاکستان کی عوام کے سامنے. حملے کرو تم ڈپٹی سپیکر کے اوپر, اسمبلی کا تقدس پامال کرو تم, بدماش گھساؤ تم, پرائیویٹ لوگ فلور آف دی اسمبلی گھساؤ تم, سپیکر ہو تم, اور تم جھوٹے پرچے ہم پر کاٹو. حکومت نے 10 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش مسترد کر دی ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں NDMA کے لیے 3 ارب روپے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. وفاقی کابینہ نے 10 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے کہا ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قابل قبول نہیں. اجلاس میں سرکاری کوٹے پر حجاج کی اوور بکنگ پر قائم کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی. کابینہ کو بتایا گیا اس معاملے میں بدنیتی کے ثبوت نہیں ملے. جن بینکوں نے اوور بکنگ کی تھی انہوں نے حجاج کو پیسے واپس کر دیے. اس وقت عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ
नाइंसाफी हुई है। सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। सैलाब ज़दा इलाकों में बैंकों को छुट्टी करने वाले दिन भी काम करने की हिदायत की गई। काबीना ने NDMA के लिए 3 अरब रुपए फंड मुख्तस करने की मंजूरी दी। इजलास में गंदम की कीमत के तयन और यूरिया की तकसीम के लिए वफाकी वज़रा को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। एक के बाद एक परेशानी, बुखार और दर्द की दवाई फिर से मार्केट से गायब कर दी गई है और जहां से मिल भी रही है वहां कीमत मुंह मांगी वसूल की जा रही है, जिससे मरीज और लवाहिकीन दोनों ही परेशान हैं। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफे के खिलाफ एक्शन लेकर रसद बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया गया है। हर तरफ एक ही दुहाई, नहीं मिल रही बुखार की दवाई। डेंगू बुखार, जिस्म में दर्द, दीगर अमराज के लिए अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। मरीज और उनके वरसा दरबदर की ठोकरें खाने लगे। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतालबा भी कर दिया। पेनाडोल भी नहीं मिल रही, पैरासीटामोल भी नहीं मिल रही, बुखार की जो भी मेडिसिन है कोई भी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले कंपनी को कि पैनाडोल जो है मार्केट में वाफर मकदार में दी जाए कि बंदा आसानी से अफोर्ड कर सके, ले सके। दूसरी मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि मखसूस टैबलेट्स होल मार्केट में दस्तयाब नहीं। टोटल तकरीबन पेनाडोल ग्रुप है वो तो महंगा ही बिक रहा है, 750-800 के करीब बिक रहा है पर वहाँ गाहक को आप रिटेल में 45 रुपये पर स्ट्रिप बताओ, वो लड़ने को आते हैं। मार्केट में सब स्टॉक पेनाडोल का अवेलेबल नहीं है। आवाम का नुकसान है इस तरीके से कि गरीब आदमी जो खाता है वो उसमें पेनाडोल मिल नहीं सकती। सैलाब के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले पड़े हैं, जहाँ मलेरिया, डेंगू और दीगर अमराज फैलने लगे। ऐसी सूरत हाल में बुखार और दर्द की अद्वियात की शदीद जरूरत है। वेलकम बैक। कराची में NTS पास उसातिज़ा का वज़ीर आला हाउस तक मार्च। उसातिज़ा ने फवारा चौक पर मुजाहिरीन को रोक दिया। पुलिस ने दर्जनों टेस्ट पास उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया है। इजाफी पुलिस, नफरी और वाटर कैनन गाड़ियां भी मंगवाई जा रही हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कशीदा है और पुलिस की जानिब से इन उसातिज़ा को रोका गया है, जबकि इजाफी पुलिस की नफरी और वाटर कैनन गाड़ियाँ भी मंगवाई गई हैं।